1 अरब के दरख्त उगे हुए हैं। मैं बोल दूं कि बीआरटी में करप्शन नहीं हुई, मैं कह दूं कि मैंने 50 लाख घर बनते हुए देख लिए हैं, मैंने 1 करोड़ नौकरियां लोगों में बंटते हुए देख ली है, मैंने मदीने की रियासत देख ली कि बन गई। मैं ये वकालत अगर शुरू कर दूं तो मैं बड़े बुलंद आवाज में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरा ज़मीर भी एक चीज होती है, वो अंदर पड़ी हुई, वो मुझे आवाज दे रही है कि इख्तियार वली साहब झूठ मत बोलो। ना इनकलाब आया, ना नया पाकिस्तान बना, ना नया पख्तूनख्वा बना। तो मेरे भाई ऐसी वकालत करने से बेहतर है कि अपने मुल्क की वकालत करो। किसी लीडर की वकालत करने से बेहतर है अपनी सरजमीन की वकालत करो। जब एक वजीर आला पहला आया तो उसको मलंग का नाम दे दिया गया, दूसरा आया उसको कलंक का नाम दे दिया गया, तीसरा आया, यहां पे मेरे एक भाई ने उनका जिक्र किया, बड़ा अच्छा, मेरा दोस्त है भाई है अली अमीन, उसके दबंग होने का मेरे सूबे को क्या फायदा हुआ, मेरे मुल्क को क्या फायदा हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये फैसला आपकी हाउस पे छोड़ता हूं, आप खुद ही सोच ले, खुद ही फैसला कर ले। लेकिन मलंग कलंग दबंग के बाद आज नया तरंग, टेक यू टू दैट पाकिस्तान। उसको आप नया पाकिस्तान कहते हैं, पुराना पाकिस्तान कहते हैं, दरमियाना पाकिस्तान कहते हैं, मर्जी आपकी है, जो भी आप नाम दें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वो पाकिस्तान होगा जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर हमें कायद ने दिखाई थी, और जिसकी तकमील इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। और हम सिर्फ बोलने वाले नहीं है, हम करके दिखाने वाले हैं। मत करें कंपैरिजन कभी भी। कंपैरिजन हुआ यहां पर के खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है। मैं आज बिल्कुल अनबाइस्ड होकर, भूल जाए, फॉरगेट अबाउट दैट आई एम द, मैं कोई बड़ा ओहदेदार हूं मुस्लिम लीग नून का, या मेरे पास कोई हुकूमती ओहदा है। मैं आपकी तरह, मैं इस मिट्टी का, मैं भी इस मिट्टी का पैदावार हूं, मैं भी इस मिट्टी का बेटा हूं, मैं आपकी तरह हूं। हमने आज सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। बावजूद इसके कि मुझे यह मालूम होता है कि यह बात झूठ है और मैं बबांगे दोहल करता हूं, मैं उसकी वकालत करता हूं यहां आपके सामने खड़े होकर, और मैं बोल दूं कि 1 अरब के दरख्त उगे हुए हैं। मैं बोल दूं कि बीआरटी में करप्शन नहीं हुई, मैं कह दूं कि मैंने 50 लाख घर बनते हुए देख लिए हैं, मैंने 1 करोड़ नौकरियां लोगों में बंटते हुए देख ली है, मैंने मदीने की रियासत देख ली कि बन गई। मैं ये वकालत अगर शुरू कर दूं तो मैं बड़े बुलंद आवाज में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरा ज़मीर भी एक चीज होती है, वो अंदर पड़ी हुई, वो मुझे आवाज दे रही है कि इख्तियार वली साहब झूठ मत बोलो। जो जमीनी हकाइक है वो कुछ और हैं। ना मदीने की रियासत बनी, ना 1 करोड़ नौकरियां आई, ना 50 लाख घर बने, ना इनकलाब आया, ना नया पाकिस्तान बना, ना नया पख्तूनख्वा बना। तो मेरे भाई ऐसी वकालत करने से बेहतर है कि अपने मुल्क की वकालत करो। किसी लीडर की वकालत करने से बेहतर है अपनी सरजमीन की वकालत करो, अपने अकीदे की वकालत करो, अपने नजरियात की वकालत करो। आज आ गया एक लीडर है, वजीर आजम है, कल नहीं होगा कोई दूसरा आ जाएगा। हमने देखा है लोगों को, जब एक वजीर आला पहला आया तो उसको मलंग का नाम दे दिया गया, दूसरा आया उसको कलंक का नाम दे दिया गया, तीसरा आया, यहां पे मेरे एक भाई ने उनका जिक्र किया, बड़ा अच्छा, मेरा दोस्त है भाई है अली अमीन। कल तक मेरा इख्तिलाफ था क्योंकि वो वजीर आला की सीट पर था, आज नहीं है, उसको दबंग का नाम दे दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। पख्तून सरजमीन का वजीर आला हो और दबंग ना हो तो यह भी कोई बात है, लेकिन वो किस खाते में दबंग था, उसके दबंग होने का मेरे सूबे को क्या फायदा हुआ, मेरे मुल्क को क्या फायदा हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये फैसला आपकी हाउस पे छोड़ता हूं, आप खुद ही सोच ले, खुद ही फैसला कर ले। लेकिन मलंग कलंग दबंग के बाद आज नया तरंग।
مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی مڈل کلاسیا جب ترقی کرتا ہے میں حلفاً کہتا ہوں, اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں, مجھے اپنی تصویر اس میں نظر آتی ہے. میں ٹاٹ کے اسکول کا تو نہیں پڑھا, انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں. میرے والدین نے, میرے دادا پردادا نے مجھ پر بڑے پیسے بھی خرچ کیے تھے. ہوں میں مڈل کلاسیا, سیلف میڈ پرسن ہوں. اسکول اور کالج سے سیاست کا آغاز کیا تھا. بڑے لوگوں نے مار کھلائی. جب بھی کوئی غریب آدمی, کوئی مڈل کلاسیا سیاست میں کوئی نیا انٹری دیتا ہے اور اس کو بولنا آتا ہو, بہادر ہو, تو اس کے راستے روکتے ہیں لوگ. اس کے محلے کے لوگ, اس کے شہر کے لوگ, اس کے ضلع کے لوگ, اس کے صوبے کے لوگ. جس فورم میں آپ جاؤ گے, جب آپ پاکستان کی سیاست تک پہنچو گے, مرکز کی سیاست پر, پھر وہاں پر بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہوتی ہیں. ہر بندہ آپ کا راستہ روکتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی گراس روٹ لیول کا بندہ ترقی کرتا ہے اور وہ صوبے کے اور ملک کے افق پر ایک چمکتا ستارہ بنتا ہے, تو میں حلفاً کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. بٹ مڈل کلاسیے کو اور گراس روٹ لیول کے کارکن کو پھر یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ ورکر ہے, وہ منشی نہیں ہے, وہ کارکن ہے, وہ کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہے, وہ اس مٹی کا بیٹا ہے, وہ کسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس بھٹی کا ایندھن نہیں ہے. اس نے پھر اس ملک کے لیے, صوبے کے لیے اور اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اس کو بار بار پوچھنا نہیں پڑے گا. میں ایک مشورہ اپنے نئے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو یہ میں ضرور دوں گا. وہ کہتے ہیں, کل انہوں نے بہت امپورٹنٹ میٹنگ مس کی. ایجنڈا کیا تھا اس میٹنگ کا؟ ایجنڈا تھا جس طرح آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہاں پر وزیر اعظم کی زیر صدارت چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بلائے گئے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سربراہوں کو بھی بلایا گیا. اس میں فیصلہ کرنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قلت ہے, گندم کی قلت ہے, بلیک مارکیٹنگ ہے, مہنگا بک رہا ہے, ان چیزوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. بات کرنا اور تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے کہ پنجاب نے آٹا بند کر دیا. جب پنجاب کھولنے کے لیے بات کرتا ہے, آگے آتا ہے 2 قدم, تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیڈر سے پوچھ کر جاؤں گا. Is this your training? Is this your tarbiyat? Is this your responsibility? No. No way. یہ غلط ہے. اس کا دوسرا ایجنڈا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بنیر, شانگلہ, سوات, چغرزے جتنے ڈسٹرکٹ سوابی سمیت یہ افیکٹ ہوئے تھے گزشتہ کلاؤڈ برسٹ سے اور سیلاب سے, ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے, ان کو گھر بنا کے دینے. وفاق آگے آ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قدم اٹھاتا ہے کہ میں آگے آ رہا ہوں, آ جاؤ. اب ہم تخمینے لگاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا اس تمام سیلابی صورتحال میں کتنا نقصان ہوا ہے, اس کا تخمینہ لگائیں کہ ہم IMF کے پاس UNGA میں اپنا کیس رکھیں اور وہاں سے کلائمیٹ چینج کی نتیجے میں جو ہونے والے نقصانات ہیں ہم اس کی کمپنسیشن لے سکیں. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو جب تک اپنے لیڈر کو مل نہ لوں تو میں نے سرکاری میٹنگ میں نہیں آنا. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی. ایجنڈا نمبر 3, آئٹم نمبر 3 کہ کل شام 6 بجے ہمارا افغانستان کے ساتھ جو پاک افغان بارڈر ہے, جس کو کچھ لوگ ڈیویڈ لائن بھی کہتے ہیں, جو رہتے پاکستان میں ہے لیکن اس کی سرحدات کو نہیں مانتے, کل ہمارا سیز فائر اینڈ پہ جا رہا تھا 6 بجے, اور اس سے پہلے اجلاس تھا. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 2500 کلومیٹر کا یہ بارڈر جو پاک افغان بارڈر کہلاتا ہے,
اس پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہو تو کیا پالیسی ہو، اور اگر نہ ہو تو ہماری کیا پالیسی ہو؟ جواب آتا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایم ہیئر present in Islamabad, but I am unable to attend your meeting. میں آپ کے اجلاس میں نہیں آ سکتا because I have got nothing to do with the peace. آپ امن کی بات کرتے ہو میرے بھائی. یہاں ڈی آئی خان کے ایک ممبر کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کام جو ہے وہ اپنے لیڈر سے ملنا ہے، لیڈر سے ملوں گا تو امن کی بات کروں گا. یہاں لوگ مرتے رہے، ہماری فوجی جوانوں کے افسران اور جوان اور سپاہی شہید ہوتے رہے، ہم ان کی لاشیں ایمبولنسوں میں ڈالتے رہے، اور آپ کہیں کہ میرا مسئلہ پاکستان نہیں، میرا مسئلہ عشق عمران ہے. تو بھائی سن لو، اگر آپ کا مسئلہ عشق عمران ہے تو ہمارا مسئلہ عشق پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، میں ہوں بھی تھوڑا سا اپنی جماعت میں 35 سال کی سیاست کرنے کے بعد اگر میں اتنا تھوڑا پیچھے ہوں، میرے سے جونیئر لوگ آگے چلے گئے تو اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دوں. یہ جیسی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ آج آپ ریکارڈ پہ لے لیں. میں ایسے ہی بولتا ہوں اپنے گھر میں بھی، میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں اپنے حجرے میں بھی. یہی سٹائل میرا الیکشن کے جلسے میں بھی ہوتا ہے. جب میں وکلا میں جاتا ہوں تو بھی ایسے بولتا ہوں، جب آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوں میں ایسا ہی ہوں. مجھ میں ایک ہی گیئر ہے، دوسرا گیئر ہے ہی نہیں. یہ ایک ہی رفتار ہے، مجھے دوسرا آتا نہیں ہے. بھائی جان، اپنے صوبے کی فکر کرو. پہلے ہم بڑے بزرگوں سے سنتے تھے کہ پاکستان یورپی ممالک سے، امریکہ سے، برطانیہ سے ہم 40-50 سال پیچھے رہ گئے. یہ شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن شوکت پراچا صاحب کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا. بڑے بزرگ وہاں پر پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی علم ہے. آج بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان سے 40 سال پیچھے رہ گئے. 13 سال میں ہم نے کیا دیکھا؟ ترقی آپ دیکھیں. آج قبائلی اضلاع کے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے، ابھی انہوں نے اسپیچ بھی کی، میں نے سنا ان کو. قبائل کا کارڈ کھیلنے سے بہتر ہے. ہم نے قبائلیوں کو ایک وزیر اعلیٰ دے دیا، بہت اچھی بات ہے. میں سب سے پہلے افریدی قبائل، کوکی خیل، شلوبر، تمام جتنے قبائل ہیں اور جتنے ممند اور اگزئی، باجوڑ، جتنے قبائل ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قبائلیوں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. لیکن مجھے بتائیے ان 13 سالوں میں اور پھر بالخصوص 2018 سے لے کر آج تک آپ کی حکومت نے، آپ کی سرکار نے جو یہاں پر 13 سال سے حکومت کر رہی ہے، قبائل کو کوئی ایک کالج دیا ہو تو ذرا اس کا نام بتا دیجئے. کوئی ایک ہسپتال اگر کسی نے بنایا ہو اس کا نام بتا دے. کوئی ایک سکول اگر بنایا ہو اس کا نام بتا دے. مجھے پتا ہے کہ جتنے بنے تھے وہ بھی اڑ گئے. ایک سڑک اگر کوئی کسی نے بنائی ہے تو اس کا نام لے دے. سیاست محض sweet tongues and silly hearts, بیانیہ، نیریٹو، انہی باتوں پہ گزارا کریں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ نہیں، آپ کو آگے چلنا ہے. سچ کو سچ کہیں. آج کے میرے بیان کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ بولیں. جھوٹ کی وکالت کرنا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم. رکیے میں بتاتا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف مائی اسپیچ میں اپنی اسپیچ کے اختتام پر آپ کو ٹائم دوں گا، پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے.